بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست فیض یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور ان میں بے شمار باکمال ہستیاں موجود ہیں۔ اس جماعت کا فضل اور کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان کی بے شمار فضیلتیں مذکور ہیں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہندہ نے کس طرح فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، کس طرح وہ کافرات کی فہرست سے نکل کر صحابیات کی جماعت میں شامل ہوئیں، انہوں نے 3 دن متواتر کیا خواب دیکھا، اور قبول اسلام کے وقت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گفتگو اور سوالات کیے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا ہدیہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرابت داری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ دونوں چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ تمام صاحبان نے جس طرح پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سامعین، ویڈیو کچھ طویل ہے، لہٰذا تحمل سے دیکھیے گا، یہ آپ کے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دے گی۔ ان کا نام حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ ان کا نام کچھ کتابوں میں ہند بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم ہندہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے اسی نام کو ترجیح دی ہے۔ مورخین نے ان کے متعلق یہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی سردار عورتوں میں سے تھیں، صاحب رائے، زیرک اور ہوش مند، خوددار اور بڑی عقل مند عورت تھیں، اپنی قوم میں اپنی صنف کے لیے رئیس سمجھی جاتی تھیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ قبول اسلام سے قبل انہوں نے اسلام کے ساتھ انتہائی عناد اور مخالفت برقرار رکھی۔ اس پر بہت سے واقعات شاہد بھی ہیں، لیکن جب ان کے خاوند حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے 1 رات بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا اسلام منظور فرما لیا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے دین کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئیں تو دین اسلام پر نہایت پختہ تھیں اور یقین و استقلال کے ساتھ قائم تھیں۔ یہ چیز بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات اور برکات میں سے تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ہندہ سے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے بیان کرتی تھیں کہ جنگ احد میں جب جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بزرگوار اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنے غیظ و غضب کی حالت میں نے مثلہ کا معاملہ کیا تھا۔ جب قبیلہ قریش احد سے واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آئی۔ اس کے بعد میں نے ایک خواب 3 شب لگاتار دیکھا۔ خواب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک رات خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک ایسے اندھیرے میں ہوں کہ پہاڑ، زمین کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ پھر ایک روشنی نمودار ہوئی جس کی بدولت تمام اندھیرا دور ہو گیا۔ میں دیکھتی ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پکار رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں۔ پھر دوسری شب خواب میں دیکھتی ہوں کہ گویا میں ایک راستے پر کھڑی ہوں، میرے دائیں جانب حبل بت ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، اور میرے بائیں طرف یصاف بت ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے۔ اسی کشمکش کی حالت میں تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ اس طرف آؤ۔ پھر تیسری شب خواب دیکھتی ہوں کہ میں دوزخ کے کنارے پر کھڑی ہوں اور ڈالنے والے مجھے دوزخ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناگہاں حبل بت مجھے کہتا ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس حالت میں نے توجہ کی تو میری پشت کی جانب جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے میرے ثیاب یعنی کپڑوں کو پکڑا، اور اس طرح میں دوزخ کے کنارے سے دور ہو گئی۔ ان مسلسل خوابوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے کہا
کہ قدرت کی طرف سے میرے لیے راستہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے بت کی طرف اٹھی، یہ ہمارے گھروں میں موجود تھا، اور اس کو توڑنے لگی، اور میں اسے کہتی تھی کہ ایک طویل مدت ہم تیری وجہ سے فریب خوردہ تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بیعت کے دوران ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عورتوں سے آپ وہ عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لے رہے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور آپ نے ان کو یہ اقرار کرنے کے لیے کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو ہندہ نے اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، خدا کی قسم میں تو ابو سفیان یعنی اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ بغیر اجازت لے لیا کرتی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ بیوی کی یہ بات سنتے ہی کہنے لگے، تم نے گزشتہ زمانے میں جو کچھ میرے مال میں سے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی میں اس مال کو اب تمہیں دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہندہ کو پہچاننے بھی لگے۔ ہندہ نے جواب میں عرض کیا، ہاں، اب جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے اس کو آپ معاف فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے، اے خدا کے نبی۔ اسی طرح عورتوں سے بیعت کے دوران جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ اقرار لیا کہ تم زنا نہیں کرو گی، تو ہندہ نے فوراً آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایک آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے دوران فرمایا کہ اقرار کرو کہ تم اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو ہندہ پھر بول اٹھیں کہ جب ہماری اولاد چھوٹی تھی تو ہم نے ان ننھے ننھے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر جب وہ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہندہ نے یہ الفاظ کہے تھے، کیا آپ نے ہماری اولاد میں سے کوئی چھوڑا ہے جسے بدر کے میدان میں قتل نہ کیا ہو؟ ایک روایت کے مطابق ہندہ نے یوں کہا ہے کہ آپ خود بدر کے میدان میں ان کے باپ دادا کو قتل کر چکے ہیں، اور اب ہمیں ان مقتولوں کی اولاد کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہندہ کی ان باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنسنے لگے، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں کی ہی اس طرح کے لب و لہجے میں تھیں۔ اسی طرح جب بیعت کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے اقرار لینے کے لیے فرمایا کہ تم کسی پر بے بنیاد بہتان اور تہمت نہیں اٹھاؤ گی، یوں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول اٹھیں، خدا کی قسم کسی پر بہتان باندھنا بہت ہی ذلیل حرکت ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں ہمیں صرف نیکی اور بلند اخلاق کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے دوران یہ فرمایا کہ تم کسی نیک کام میں میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گی، تو پھر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکدم بول اٹھیں، خدا کی قسم ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں تو اس حالت میں نہیں کہ ہمارے دلوں میں آپ کی نافرمانی اور حکم عدولی کا ذرا سا بھی جذبہ ہو۔ ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب تک کے مقام پر آئی تھیں، اور اس وقت چہرہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ انہوں نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں ایک مومن عورت ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے چہرہ پر سے نقاب الٹ دیا اور کہا کہ میں ہندہ بنت عتبہ ہوں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا، تمہیں خوش آمدید۔ چونکہ حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ناک کان کاٹے تھے اور ان کا جگر نکال کر چبا دیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، یعنی صحابہ سے فرما دیا تھا کہ ہندہ بنت عتبہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے ہندہ نقاب میں منہ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ میں سے کوئی ان کو دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ آپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے ایک دم اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔
سامعین، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد کے بعد خبر دی گئی کہ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے پیٹ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا حصہ چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کافرات کی فہرست سے نکل کر صحابیات کی صف میں شامل ہوئیں۔ مولانا صاحب کی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جو میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے زیادہ ذلیل اور ناپسند ہو، نعوذ باللہ، مگر آج صفحہ ہستی پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں جو میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ مبارک سے زیادہ محبوب اور معزز ہو۔ تو اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو ابھی اس بات میں بڑھے گی، یعنی تیرے قلب میں ایمان اور یقین جاگزین ہوگا، اور تیری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مزید ہوگی، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے تو پوری طرح اعراض کرے گی۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکیں تو ان کے گھر میں ایک بت تھا جس کی جاہلیت کے دور میں پرستش کیا کرتی تھیں۔ اس کو ایک کلہاڑا لے کر پاش پاش کر دیا، ساتھ ساتھ فرماتی تھیں کہ تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور فریب خوردہ تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مفصل تاریخ دمشق میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ جب آپ اسلام لائیں تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چمڑے کا ایک مشکیزہ اور بکری کے بھنے ہوئے 2 چھوٹے بچے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے بطور ہدیہ کے ارسال کیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ابتح میں فروکش تھے۔ جب خادمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کے قریب پہنچی تو سلام عرض کیا اور خیمہ کے اندر حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ہاشمی خواتین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ خادمہ نے آ کر عرض کیا کہ میری مالکہ ہندہ نے یہ ہدیہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ ہماری بکریوں نے ان ایام میں قلیل سے بچے جنے ہیں، سر دست یہ ہدیہ حاضر خدمت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری بکریوں کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد وہ خادمہ اپنی مالکہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئی اور ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات برکت کے ساتھ دعا فرمانے کی خبر دی۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائیہ کلمات سے نہایت خوش ہوئیں، اور ان کی خادمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہماری بکریوں اور ان کی اولاد میں ایسی کثرت اور زیادتی پائی گئی جو اس سے قبل ہم نے نہیں دیکھی۔ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے، اور فرماتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دھوپ میں کھڑی ہوں اور ایک سایہ میرے قریب ہے، لیکن میں اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور پھر جا کر میں سایہ میں داخل ہو سکی، یعنی کفر کی دھوپ سے نکل کر اسلام کے سایہ میں پہنچی۔ یہ تمام جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکات کا اثر تھا، میں از خود یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔